ایک رات کا ایک جگنو ہو تو وہ کیا ہے رات کو کیا دن کو تو نظر نہیں آتا سورج کے سامنے، لیکن یہ مرشد کا حکم ہے تو بات کرنی ہے کہ ہر دم خیال یار رہے کوئی رہے نہ کو، ہر دم خیال یار رہے کوئی رہے نہ کو۔ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مرشد کے ذریعہ مرشد کی یعنی نگاہ ناز سے آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے، آپ کا نفس جو ہے وہ زیر ہو جاتا ہے اور آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے، تو ہر وقت آپ کا خیال جو ہے وہ اپنے یار میں ہی رہتا ہے۔ ہر وقت آپ کا جو خیال ہے وہ اپنے یار میں رہتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ یہ مرشد کی نگاہ سے آپ کی جو نفس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دو وجود بنا کر، ایک نفس ہے یہ جو کپڑے آپ نے پہنے جیسے سرکار فرماتے ہیں، یہ نفس ہے، اور ایک وہ وجود ہے جو آپ کے اندر ہے، اس کو روح کہتے ہیں، اس کے آپ جو ہے وہ آپ مقام بھی بتاتے ہیں، یہ نفس ہے، یہ صدر ہے، یہ روح ہے، یہ قلب ہے، یہ خفی ہے، یہ اخفا ہے، یہ اس کا وجود کا یہ وجود ہے، یہ اس کا وجود ہے، آپ کے اندر ہے، وہ اللہ آپ کے اندر اس وجود کے تحت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نحن اقرب، وہ بولنے والا جو ہے وہ نحن اقرب ہے، جس کے ذریعے قرآن بولا ہے، سبحان اللہ، جس کے ذریعے قرآن بولا ہے، وہ باطن میں لا الہ تھا اور ظاہر میں اشہد اللہ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے رسول اللہ کی زبان سے اشہد اللہ ہے، اور رسول اللہ کی زبان میں قرآن آیا، لا الہ الا اللہ بھی خود ہی پڑھا، اشہد اللہ بھی خود ہی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی زبان کے جو نحن اقرب فرما رہا ہے، اس بات کو سوچنا ہے کہ اب وہ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے اور جیسے سرکار فرماتے اس طرح وہ کہتے تھے کہ بولتے ایک سے سبق لے لو، یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ کعبہ پہنے ہوئے مٹی کی مورت جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں، تو جو بول رہا ہے اس سے سبق لے لو، یہی نحن اقرب ہے، اور یہی قرآن لے کر آیا ہے، یہی معبود کی زبان سے جو نکلا ہے، یہی یعنی یہ اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس کی جو زبان سے نکل رہا ہے وہی، وہ اس کی نہیں، وہ میری زبان سے، میری زبان سے نکل رہا ہے، وہ اشہد اللہ ہے، سبحان اللہ، انا محمد کہتے تھے، سبحان اللہ، اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کہتے تھے انا علی، میں علی، اتنے گم ہو گئے، اور رسول اللہ کی ذات میں ایسے گم تھے کہ اللہ نے ان کا چہرہ دیکھنا اپنا چہرہ بتا دیا، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما دیا، ان کی زبان پہ اپنے آپ بول رہا، میرے محبوب یہ تم نہیں بول رہا ہو، یہ میں ہی بول رہا ہوں، ایسا پیار، بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ تو یہ مرشد کی نگاہ سے ہی نفس زیر ہوتا ہے، اور نفس جب آپ کا زیر ہو جاتا ہے تو روح بیدار ہو جاتی ہے، جب روح بیدار ہوتی ہے تو وہ ہر وقت یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں جیسے ہم بعض اوقات ہمیں روح بھی اسی طرح جو ہے نا اس کو بھی یہ جو سرکار محفلیں کرواتے ہیں، جو ان بزرگوں کا طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے کہ جیسے ہمیں کھانے کی اس جسم کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب دوسرا ٹائم آتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے کھانا پینا، پیاس لگتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ جب روح کو بیدار کرنے کے لیے بار بار آپ کو اس چکر میں رکھتے ہیں، یہ بار بار کہ آپ کی روح بیدار ہو جائے، اللہ سے ملانا چاہتے ہیں آپ، یہ در حقیقت اللہ سے آپ کو یہ جو کھانا وغیرہ یہ تو ایک طریقہ ہے، یہ سارا یہ ساز باز یہ سب طریقہ ہے، اصل میں آپ کو یہ اللہ سے ملانا چاہتے ہیں، اس طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں، آپ کی روح بیدار کرنا چاہتے ہیں، ہر نبی، ہر ولی، ہر ائمہ اسی طریقہ سے اللہ کا پیغام یعنی وہ اللہ ان میں موجود ہو جاتا ہے، اور وہ اس انداز سے اپنے بندوں کو وہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو یہی کہتا ہے ثم الیہ ترجعون، آپ نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تم میرے ہی تو ہو، تو پہچانو تو صحیح اپنے آپ کو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، اپنے آپ کو تو پہچاننے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اور اپنے آپ کو جب آپ پہچان لیں گے تو یہی ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ میں نہیں ہوں،
بس میں نہیں ہوں جلوہ یار کا۔ بس جب آپ نے یہ نفی کر لی تو نفی اسباب کا پانی آپ کو ہر وقت ملتا رہے، اور آپ کی جو روح ہے وہ رگ رگ سے اس کی بولی بولیں گے، آپ کی رگ رگ اس کی بولی بولے گی، مرشد کی بولی بولے گی، آپ کی رگ رگ سے وہی بات نکلے گی جو خدا چاہتا ہے آپ کو اپنی طرف لانا۔ اصل میں آپ سے پہلے دن اس نے وعدہ ہی لیا تھا، سبحان اللہ، پہلے دن اس نے وعدہ الستو بربکم قالوا بلا، اور اس کا جلوہ اللہ ہے اور اس کا جلوہ ہے۔ اور پھر میں نے جب قرآن میں پڑھا تو مجھے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی دیکھتے ہو اللہ ہی کا جلوہ۔ جب میں نے قرآن پاک میں پڑھا تو سرکار کی زبان سے نکلا تھا، مجھے یہ حق ثابت ہوا کہ سرکار نے جو فرمایا ایک لفظ میں، یہ بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان مرشدوں سے ان بزرگوں کی ایک لفظ میں پورا ایسے ہے جیسے دریا کوزے میں بند ہوا، ایک لفظ بھی پورا معنی دیتا ہے، اس میں کائنات سما جاتی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا جلوہ ہے، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کلمہ کا مقصد کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، اور محمد اس کا جلوہ ہے، محمد اس کا جلوہ ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کو ایسے جیسے یہ روشنی ہے، آپ اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کے لیے صورت آپ نے اللہ نے خود ہی عطا فرمائی۔ تو یہ صورت ہے آپ کے سامنے، اللہ نے خود ہی یہ صورت بھیجی۔ ایسا نہ سمجھے دیکھو یہ پردہ ہمیں ہٹانا ہوگا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صورت جو انسان کی صورت، مثال دے رہا ہوں، جب یہ صورت مرشد کی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی صورت اپنے نفس کو ختم کر کے مرشد کی روح کو اپنے اوپر جو ہے وہ رکھ لیا ہوتا ہے، یعنی اپنے اوپر لباس میں مرشد کی روح ہوتی ہے، وہ ان کے مرشد کی ہوتی ہے، ان کے اوپر ان کے مرشد کی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مولا علی سرکار کی روح سفر میں مولا علی سرکار کی، اور مولا علی سرکار جو ہے وہ آپ کو تو خاص یہی تعلیم دی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس کو دیکھتے تھے، اس لیے حدیث پاک ہے جو علی کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ سرکار ابھی فرمایا تھے، آپ فرماتے تھے انا محمد، انا محمد، میں محمد ہوں، اسی لیے وہ عبادت ہے نا۔ اب دیکھیے نماز پڑھیں گے تو عبادت ہوتی ہے، روزہ رکھیں گے تو عبادت ہوتی ہے، کہ نماز لکھا ہو تو اس کو دیکھتے رہیں عبادت ہو جاتی ہے، روزہ لکھا ہو تو دیکھتے رہیں، آپ دیکھتے ہیں عبادت ہو جائے گی، لیکن علی کے تو دیکھنے سے عبادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی چہرہ آ رہا ہے بھائی، وہ نسبت آ رہی ہے، مولا علی سے نسبت جڑی ہوئی ہے۔ یہ روح جو ہوتی ہے مرشد کی، ہم یہ جب اس بھلیکھے میں رہتے ہیں کہ سامنے انسان بیٹھا ہے، میں کیوں ایسا کروں، جب یہ بھلیکھا اتر جائے گا تو پھر سب کچھ نظر آئے گا۔